بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. برائے تشریف آوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و سیدۃ النساء العالمین و ائمۃ الطاہرین بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص بانی مجلس کے تمام مرحومین جملہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہداء عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی ارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہ نے جب بھی کوئی نصیحت، کوئی عاقبت کو حاصل کرنے والی چیز یا کامیابی کو کسی کے لیے فراہم یا کسی کو نصیحت کی ہے تو فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان کے بعد بہت سارے اعمال صالح ہیں جو انجام دینے. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچ کہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. تاریخ گواہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے صداقت کو، سچائی کو انسان کی کامیابی اور سرفرازی کا باعث بنایا. اور بالخصوص یہ ایام جو میں اور آپ گزار رہے ہیں جن میں ہم زیارت عاشورہ سے اپنے آپ کو زیادہ نزدیک اور قریب کر دیتے ہیں، یہ زیارت عاشورہ ہمارے لیے سب سے بڑا اثر یا اس میں جو مقرر چیز کہی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم ثبت لی قدم صدق. اے پروردگار ہمارے سچے قدموں کو اپنے راہ میں استقامت عنایت فرما. تو ہمارے قدم سچے ہوں گے تو راہ خدا میں کونوا مع الصادقین کے ہمراہ ہوں گے. ہم صادقین کے ہمراہ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنی اس ہمراہی کو اہل البیت کے ساتھ رہنے کو حتمی بنائیں؟ دیکھیے، جس نے ان کے سوا راستہ رکھا، مثال کے طور پر خدا کیا کہتا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا اما کفورا. ہم نے تو ان کو راستہ دکھا دیا، چاہے تو شکر کا راستہ اپنائیں چاہے تو کفر کا راستہ اپنائیں. یہ تو انسان کی اپنی ذمہ داری ہے.
بس جس نے شکر کا راستہ اپنایا یا وہ شکر کی طرف چلا گیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے حقیقتاً اپنے لیے عزت کو اپنایا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو ندامت اور پشیمانی سے بچایا. اور جو کفر اور ضلالت میں چلا گیا وہ دنیا میں تو رسوا ہوا، وہ آخرت کے لیے بھی نادم و پشیمان ہو گیا. بس ہمارے لیے اس دنیا کی جو آپ کہیں سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی عزت ہے، جس طرح جو باب مصیبت میں جن کے صبر کی یا جن کی شکر کی مثال قرآن نے دی، ائمہ انبیاء میں دی گئی، وہ صبر حضرت ایوب. حضرت ایوب کے صبر کو اللہ نے قرآن میں ایک مثال بنا کر بیان کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں. اور حضرت ایوب کے اوپر کون کون سی مصیبتیں آئیں؟ اولاد کی آئی، مال کی آئی، زوجہ کی آئی، صحت کی آئی. جو آپ کی محنت تھی وہ ساری اس کا زارہ صلہ آپ سے لے لیا گیا. آپ کو بے گھر ہونا پڑا، اپنے وطن اپنے دیس سے دور ہو گئے. ہر جگہ حضرت ایوب خدا کا شکر کرتے رہے. ایک مقام آیا جہاں حضرت ایوب کا صبر ٹوٹ گیا، اور وہ کون سا تھا؟ جب لوگوں نے آپ کو بے آبرو کرنا چاہا اور کہا کہ آپ اگر گناہگار ہیں، اگر آپ سے کوئی بہت بڑی سرکشی ہوئی ہے اور اللہ نے آپ کو اپنی درگاہ سے نکال دیا ہے، ناپسندیدہ مضلین گمراہ میں رکھا ہے، تو توبہ کریں. وہ مقام تھا جہاں حضرت ایوب کا صبر ٹوٹ گیا، اور آپ نے اللہ سے کہا پروردگار میں ہمیشہ تیرا شکر گزار رہا ہوں، شاکر رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ اب تیری حمد و ثنا کرنے کے باوجود اب میں یہ دیکھوں گا کہ لوگ مجھے تیرا گناہگار کہیں گے، مجھے یوں بے آبرو کیا جائے گا. صبر ایوب بھی اس کا متحمل نہ ہو سکا. لہٰذا ہر چیز انسان کے لیے، کچھ بھی انسان کے لیے آپ کہیں کہ قابل تحمل ہو سکتی ہے، لیکن عزت اور آبرو اور ندامت اور پشیمانی کی طرف چلے جانا یہ کسی بھی صورت انسان کے لیے متحمل نہیں. میرے مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ کلمات قصار 346 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو عزت ہے یہ جامد یعنی برف کی مانند ہے، اور جب کسی کے سامنے اپنی عزت کو رکھتے ہو، کسی سے درخواست کرتے ہو، سوال کرتے ہو، تو یہ برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. بس اس بات کا خیال کرو، اس بات کا دھیان کرو کہ کس کے سامنے اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو رکھ رہے ہو. فرمایا کہ سب سے بڑی توجہ انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی عزت، اپنی ہدایت، اپنی رہنمائی، اپنی استقامت، اپنی ثابت قدمی کا خود نگہبان بنے. آپ کو پتہ ہے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر تم مجھے بے عزت کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو. ہم کسی کو اپنی بے عزتی کی اجازت نہیں دے سکتے. جیسے کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، اس نے جب غیبت کا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے کا گناہ سنا تو اس نے کہا کہ لوگ میری پیٹھ پیچھے برائی کریں گے، انہیں اتنا گناہ ملے گا، تو میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو وہ میرے لیے بے شک میری غیبت کر لیں. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لا ينبغی للمؤمن ان یذل نفسہ، مؤمن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ذلالت کے ہاتھوں دے دے. اسی لیے خودکشی جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے آبرو نہیں کر سکتے. رسول اللہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مسجد میں نماز کو جیسے ہی ختم کیا، آپ ہمیشہ ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبے دیا کرتے تھے. آپ نے ممبر چھوڑا، دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے اپنی جگہ کو بدل دیا اور اس بات کا دھیان کیا کہ کوئی مسجد سے باہر نہ جائے. اتنا ضروری پیغام ہے، ہر کوئی اس کو سنے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یا معشر الناس لا تتبعوا عورات المؤمن، لوگوں کے عیبوں کو فاش نہ کرو، ان کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو. جو ایسا کرے گا، لوگوں کے عیب کو یا ان کی عزت کو، ان کی آبرو ریزی کرے گا، خدا اسے بدترین شکل میں روز جزا حاضر کرے گا. ہم کسی صورت کسی کی آبرو ریزی کے متحمل نہیں ہو سکتے. دوسری جگہ نبی خدا فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی صورت جائز نہیں ہو سکتی، حرام ہے اور ہر صورت حرام ہے. مومن کے مال کو ہتھیانا، پھر فرمایا کہ مومن کی عزت اور آبرو کو ہتھیانا اور اس کا خون بہانا.
یہ کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے آبرو، عزت، توقیر، احترام، تعظیم، تکریم، اسلام میں اللہ نے کتنی اس کو عزت اور مقام دیا ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی مومن کی عزت کو بچانے کے لیے اس کی غیبت میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتے ہو تو تمہارے اور جہنم کے درمیان 70 حجاب آ جاتے ہیں، 70 پردے ڈل جاتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے انسان کا دفاع کرتا ہے جبکہ وہ خود جس کے برائی کی جا رہی ہے، جس کی آبروریزی کی جا رہی ہے، جس کو ٹرول کیا جا رہا ہے، اس کا دفاع کرے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70,000، صرف 70 نہیں، دوسری جگہ دوسری روایت میں 70,000 حجابات کو ڈال دیتا ہے، 70,000 راستے بیچ میں حائل کر دیتا ہے۔ پس مومن کی عزت کو بچانے کا جو ثواب ہے، جو جزا ہے، وہ ہر دوسری چیز سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح مومن کے عیب کو افشا کرنا جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ گناہ، سب سے بڑا گناہ یہی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کے عیب کو فاش کرنا، کسی دوسرے کے سامنے بے عزتی کرنا دوسرے مومن پر حرام ہے۔ اب پہلے کی جس کی بے عزتی ہوئی ہے اس کا تو نہیں پتا، لیکن جو کر رہا ہے وہ یقینی طور پر گناہگار ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو آبرو، جو عزت، جو توقیر، جو احترام کی بات ہے، جو وقار کی بات ہے، یہ عزت ہم اپنی کیسے بچا سکتے ہیں؟ انسان کی عزت کا کوئی محافظ نہیں ہوتا، انسان کی عزت کا خود ہی وہ محافظ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس نے امام سے کہا کہ لوگ میرے بارے میں ناسزا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی عزت، اپنی آبرو کے خود محافظ ہو، تم اگر کسی راستے میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو، تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ ایک عورت ہے، لہٰذا اپنی عزت کی خود حفاظت کرو۔ یہ جو عزت ہے، یہ جو آبرو ہے، یہ جو احترام ہے، جو اللہ نے ہمارا دوسروں کی نظر میں رکھا ہے، اللہ دوسروں کو منع کرتا ہے کہ کسی کی بے عزتی نہ کرو، کسی کی بے توقیری نہ کرو، کسی کا پردہ فاش نہ کرو، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود اپنی بے توقیری کر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی ندامت و پشیمانی کی جانب لے جا رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری برائی نہ کرے لیکن ہمارا اپنا عمل ہی ہمیں ندامت اور پشیمانی یا پھر رسوائی کی طرف لے کر جا رہا ہو۔ لازم ہے کہ ہم جانیں عزت کس چیز میں ہے اور بے عزتی کس چیز میں ہے، اللہ نے احترام کس میں رکھا ہے، ندامت اور پشیمانی کو کس میں رکھا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ تعقب الندامہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ندامت اور پشیمانی میں ڈال دیتی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا المفاخرہ، ایروگینس، انسان کو ندامت میں ڈال دیتا ہے جب انسان اپنے اوپر بہت زیادہ متکبر ہو جاتا ہے، جب وہ خود پسندی میں آ جاتا ہے، جب وہ سیلف obsessed ہوتا ہے اور اپنی اچھائی کے اوپر ناز کرنے لگتا ہے۔ برائی پر بھی کبھی انسان جو فخر کرتا ہے وہ اپنی برائی پر بھی ناز کرتا ہے۔ بہت ساری ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں جو لوگ اپنی بے حیائی پر ناز کرتے ہیں، اپنی خوبصورتی کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اور اس پر ناز کرتے ہیں، یا اپنی طاقت اور قدرت کو لوگوں کے اوپر ظاہر کرتے ہیں اور اپنی اتھارٹی کے اوپر جو ناجائز طریقے سے اس کا اظہار کر کے اس پر فخر کرتے ہیں۔ فرمایا المفاخرہ، یہ انسان کا اپنے اوپر فخر کرنا یہ انسان کو ندامت کی جانب لے جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا المباحات، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، صرف خود پر فخر کرنا نہیں، کسی کی کمی کو اپنے لیے اچھا سمجھنا اور اس کو اس کے مقام پر حقیر سمجھنا مباحات کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ جو مباحات کرتا ہے وہ بھی ایک دن نادم اور پشیمان ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ المعازات، معازات کہتے ہیں کہ کسی کو عزت دینے کا موقع ملے اور انسان عزت نہ دے، کسی کو
احترام دینے کا وقت ملے یا ایک اپرچونٹی ملے، لیکن وہ اپنی ہی عزت یا اپنی ہی بلندی یا اپنی ہی بڑا نام کرنے میں لگا رہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے جو چیز دیکھیں گے وہ ہے مفاخرہ۔ آپ جانتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں، پروردگار مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور مجھے اپنی نگاہ میں بلند کر دے، اور جو عمل میں انجام دوں میرے عمل کو میرے لیے حقیر کر دے اور تیرے نزدیک اس کو عظیم کر دے۔ میں اپنے عیبوں کو بڑا دیکھوں اور اپنی نیکی کو چھوٹا دیکھوں۔ یہ کس لیے فرمایا؟ تاکہ میں خود پسندی ایروگنس میں جا کر اللہ نہ کرے کہ اپنے حقیر سے عمل کو بہت بڑا دیکھنا شروع کر دوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے مال کو جب رسول اللہ کو دیا اور اس کے اوپر احسان جتایا، اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ وہ لوگ جو نبی کے اوپر ایمان لانے کو کافی سمجھتے رہے اور علی کی ولایت کا ساتھ نہیں دیا، اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ وہ لوگ جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہنے کو کافی سمجھتے رہے لیکن حق زہرا پر بات نہ کر سکے یا ان کا ساتھ نہ دے سکے، وہ گمراہ قرار پائے۔ اور اسی طرح وہ افراد جنہوں نے سید الشہداء کی ہمراہی نہیں کی، وہ بھی گمراہ ہو گئے، وہ بھی حق کو پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکے۔ بس ہم اپنے تھوڑے سے عمل کو کافی نہ سمجھیں کہ ہم نے نبی کے ساتھ حج کر لیا تھا، ہم اس کے اوپر فخر نہ کریں کہ ہم نے امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت غدیر خم میں کی تھی۔ فخر نہ کریں اس کام پر جو کیا ہے، فخر کریں اس ایمان پر جو سینے میں ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر جناب میثم تمار کے لیے تمغہ کیا ہے؟ کس بات پر وہ مفاخرہ کرتے، کس بات پر وہ خود پسندی میں ہیں، کس بات پر وہ ناز کرتے ہیں؟ وہ صرف یہ ہے کہ مجھے علی ابن ابی طالب نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ فلاں کوچے کے فلاں درخت پر مجھے کامل ایمان کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو اس دار پر چڑھایا گیا یا اس شجر پر چڑھایا گیا تو وہ پوری محبت کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور فخر کرتے رہے کہ میرے پاس کس چیز کی دولت؟ ایمان کی، ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ جناب سعید بن جبیر، آپ سب جانتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف ثقفی کے دربار میں آپ کو لایا گیا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی تاریخ عالم کا وہ بدترین سفاک ترین کردار گزرا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ہاشمیوں کا یعنی سادات کا خون بہایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے دربار میں جب حجاج ابن یوسف ثقفی کو لایا گیا اور اس نے کہا کہ اپنی زبان کا رخ ہماری جانب کر دو، تو حجاج ابن یوسف ثقفی نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا کہ میری زبان ایک ہی فخر رکھتی ہے، وہ یہ کہ وہ حق آل رسول کے لیے بیان ہوتی ہے اور مظلومیت آل نبی کو اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسی بات پر انسان فخر کر سکتا ہے، اپنے ایمان کے اوپر۔ اور ایمان میں بھی یہ نہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، ایمان اس بات پر کہ کیسوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ لہٰذا اگر انسان اپنے اعمال کے اوپر فخر کرے تو وہ نادم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا المباحات، کہ وہ اپنی کمی کو زیادہ سمجھے۔ جس طرح میں نے بیان کیا، ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ خود پسندی کے بعد اپنی کمیوں سے ناآشنا ہیں، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر فرعون نہیں جانتا تھا کہ وہ مخلوق ہے اور مخلوق محدود ہے، اور اپنی حدود کو توڑنے کے لیے یا اپنی اتھارٹی کو یا اپنی پاور کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اسے اور مخلوقات کی ضرورت ہے۔ وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، وہ ایسا وجود مطلق نہیں ہے کہ اس کو کسی کی احتیاج نہ رہے۔ اور اس نے مباحات کیا کیا؟ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اور اللہ نے اس کے مباحات کا جواب کس ندامت کے ساتھ دیا؟ اسی طرح قارون کے پاس جو خزانہ موجود تھا، جس کو اس نے پہاڑوں کے درمیان چھپا کر رکھا تو وہ پہاڑ مانند نظر آتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قارون سے جب کہا اتنا خزانہ کیسے جمع کیا تو قارون کہنے لگا میرے علم سے،
میں نے اتنا میرے پاس اتنی نالج ہے، اتنا علم ہے، میں اتنا اچھا تجارت کو سمجھتا ہوں، میں لین دین کو سمجھتا ہوں، میں ایگریمنٹس کا میرا طریقہ ایسا ہے کہ میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. لہٰذا اس نے جب یہ کہا کہ میری دولت میری قابلیت علمی کی بنیاد پر ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح خالی ہاتھ ان ساری دولتوں کا چوکیدار بنتا زندگی گزارتا رہا اور دست خالی اس دنیا سے چلا گیا. پس کبھی بھی کوئی اللہ کے مد مقابل نہیں آ سکتا. اسی لیے پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اگر دنیا میں ہم پانی اٹھا لیں، ہم کیسے اللہ کے سامنے مباحثت کر سکتے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر میں صرف پانی اٹھا لوں، ساری نعمتیں رہنے دیں، صرف پانی اٹھا لوں تو کچھ بھی تمہارے پاس نہیں بچے گا. کون تمہیں پانی دے گا؟ فَمَن يَأْتِيكُم مَّاءٍ مَّعِينٍ، پھر تم کہاں سے پانی لاؤ گے؟ جبکہ اس خدا کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، تم خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. وہ خدا جو اس حد تک بے بہا دیتا ہے، کہتا ہے کہ ساری نعمتیں چھوڑ دو، ایک پانی کی بات کرتے ہیں. اگر ایک پانی اٹھا لیا تو کہاں سے پانی لاؤ گے؟ ابو الفتوح رازی نے جب اس آیت کو تلاوت کیا تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور قہقہا لگانے لگا اور کہنے لگا کیا ہوا؟ اگر اللہ پانی اٹھا لیتا ہے اٹھا لے، ہم ایسا کریں گے گہرا کنواں کھودیں گے اور زمین کے اندر سے پانی نکال کے لے آئیں گے. دیکھیے مباحات. ہاں، نہیں جانتا کہ میری کمی کیا ہے، اپنی کمی کے اوپر بھی ناز کرتا ہے. کتنی بڑی لا علمی ہے، کتنی بڑی ندامت اور رسوائی ہے کہ جب کہا کہ پانی اللہ اگر بند کر دے تو کہاں سے آئے گا؟ کہتا ہے اس کا بھی حل ہے، ہم گہرا کنواں کھودیں گے، کنویں کے اندر سے پانی نکالیں گے اور ہمارے لیے لمبی سی رسی ڈال کر ہم وہ پانی اپنی زندگی کے لیے چلائیں گے اس کو. اس نے ایسی بات کہی اور کہنے لگا کہ ابھی روشنی ہونے دو، ہم ایسا کرتے ہیں. صبح جب وہ شخص اٹھا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی نہ تھی، وہ نابینا ہو چکا تھا. وہ سمجھ گیا کہ اگر مجھ سے ایک نعمت بینائی کی لے لی گئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر پوری دنیا سے پانی چلا جائے تو انسان سروائیو کر سکتا ہے. ہم اگر یہ 4 ایلیمنٹس جن پر ہماری زندگی گزرتی ہے انہی کو ہی دیکھیں، ہم مباحات سے نکل جائیں گے. کس طرح سے؟ سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد پر زندگی ہے وہ ہے خاک، مٹی، ہے نا؟ خاک، پانی، ہوا، روشنی، ان 4 چیزوں پر زندگی گزرتی ہے. لائٹ یا سب سے پہلے خاک جس سے زندگی گزرتی ہے. ہم بغیر مٹی کے نہیں رہ سکتے. ہم جانتے ہیں ہمارے پاس اگر خاک کی نہ ہو تو ہم کیسے گزارا کریں گے؟ اور اللہ نے وہ خاک، اور ہمیں اس خاک کی کتنی ضرورت ہے، اور اللہ نے اسی خاک کو اپنی قدرت کی نشانی بھی بنایا، اپنی طاقت کی نشانی بھی بنایا. قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا وہ کیا تھا کہ ان کو زمین کے اندر ہی اللہ نے غرق کر دیا. وہ اسی زمین کے اندر چلے گئے. خاک ہی ان کے لیے، زمین ہی ان کے لیے قبر بن گئی. دوسرا ایلیمنٹ پانی. پانی کیسا ہمارے لیے، ہم بغیر پانی کے یا پانی کے اوپر وہ کر سکتے ہیں. یہی پانی جب قوم نوح کے اوپر سیلاب کی شکل میں آیا تو اسی کے اندر وہ غرق ہو گئے. تیسری چیز ہوا. ہم جانتے ہیں بغیر ہوا کے، آکسیجن کے ہمارا گزارا نہیں ہے، زندگی محال ہے. یہی ہوا جب اللہ نے قوم سبا پر چلائی تھی تو اس سرسر نے کیا کیا تھا؟ اس ہوا کو سرسر کی ریح ہوا کہا جاتا تھا. اس نے کیا کیا کہ ان کے سرسبز و شاداب، آباد، خوبصورت لہلہاتے ہوئے باغ اور کھیتیاں سب ختم ہو گئیں اور ان کی جگہ پتھر آ گئے اور اجڑ گیا. قوم سبا جو عیاشی اور آسانی اور راحت میں جی رہی تھی، ایک ہوا کے آنے سے ان کے اوپر عذاب واقع ہو گیا. اسی طرح لائٹ، روشنی جو ہمارے لیے زندگی کا ایلیمنٹ ہے، زندگی گزارنے کا موجب ہے، یہی لائٹ اللہ نے قوم سمود کے اوپر گرائی تھی تو اس بجلی کے گرنے سے پوری قوم آگ میں جھلس کر رہ گئی. ہم کس بات پر مباحات کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم تو اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمارا
ہمارا تکیہ، ہماری آس، ہمارا توکل و توسل خدا کی ذات پر ہے، اور اگر اس سے نکل جائیں تو ہم نہ آگ پر ہمارا کنٹرول، نہ ہوا پر، نہ پانی پر، نہ زمین پر، کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا انسان اپنی عزت اور آبرو کی خود حفاظت کرے۔ پھر ہے معزات، کہ دوسروں کو عزت دیں۔ جب دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو اللہ ہمیں عزت دیتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دینے کا باعث نہ بنے، جو دوسروں کے لیے ہیلپ فل نہ ہو، اللہ اس کو بھی عزت نہیں دیتا، اللہ اس کو بھی رسوائی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ سلسلہ صفاریہ میں ایک حکومت تھی، عمرو ابن لیث، اور اسی کا اپنا بھائی عمرو ابن لیث کا جو بھائی تھا اسماعیل ابن حرس، کہتے ہیں کہ وہ عمرو ابن لیث کے پاس جو سلطنت تھی وہ بہت بڑی کشادہ تھی، اور اس کے بھائی کے پاس ایک چھوٹا سا آئی لینڈ تھا، اور یہ سوچنے لگا کہ یہ چھوٹا سا آئی لینڈ جہاں پر اتنا سبزہ ہے، خوبصورتی ہے، میرے بھائی کے پاس اس کی گورننس ہے، وہ وہاں پر رول کرتا ہے، اگر اس کے اوپر بھی میں قبضہ کر لوں، اگر یہ بھی میرا ہو جائے تو یہ پوری جگہ جو میرے پاس ہے یہ ساری کی ساری ویسی ہو جائے گی جیسا میں چاہتا ہوں۔ لہٰذا اب وہ دیکھیے کہ اگر انسان اپنے پاس جو ہے اس کے اوپر اس کو اپنے لیے کافی سمجھے تو اس کو دوسری جانب ندامت کا راستہ نہیں لینا پڑتا۔ ادھر اس نے سوچا کہ اپنے بھائی کی اس چھوٹے سے آئی لینڈ پر حکومت کرے، اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس نے اپنا لشکر بنایا جو 70,000 افراد کا تھا، 70,000، اور اس کے بھائی اسماعیل کا جو لشکر تھا وہ 2,000 کا تھا۔ کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو اس کا خانسامہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ دن کے کھانے میں کیا کھانا ہے، تو پھر اس نے عمرو ابن حرس نے اپنے خانسامے سے کہا کہ ابھی میں اسماعیل کو ہرا کر آتا ہوں، اس کو ایک دفعہ ہرا دوں گا تو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کھانے میں کیا کھانا ہے، چھوٹا سا کام ہے کر کے آ رہا ہوں۔ دیکھیے معزات، دوسروں کو عزت دو، اللہ تمہیں عزت دے گا، ندامت اور رسوائی سے بچائے گا۔ یہ نکلا ہے جنگ کرنے کے لیے، اور جب یہ جنگ کرنے کے لیے گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اپنے لشکر نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب وہ اسماعیل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے تو اس کا اپنا لشکر بڑا مختصر سا تھا، اور اسماعیل کا 2,000 کا لشکر جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ غالب آ گیا، اور اسماعیل نے اپنے بھائی عمرو کو گرفتار کر لیا، اس کو قیدی بنا دیا۔ اب یہ نادم ہوا، یہ جب نادم ہوا تو اس نے اب دیکھیے کس طرح سے تقدیر کام کرتی ہے، عزت دینے والوں کو اللہ عزت دیتا ہے اور دوسروں کی عزت نہ کرنے والوں کو اللہ کیسے رسوا کرتا ہے۔ اسماعیل ابن حرس کو جب شکست ہوئی ہے تو اسماعیل ابن حرس نے جب اپنے بھائی کو شکست دی ہے، اس کو گرفتار کیا ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تمہیں بتانے کے لیے بڑی انفارمیشن ہے۔ پوچھا کیا؟ کہنے لگا کہ جب ہم تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے تو ہم نے تمہارے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، جو ہماری 70,000 کی فوج کو، اتنی بڑی فوج کو آتے ہوئے دیکھ کر پہلے ہی سرنڈر کر چکے تھے، وہ تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا ہمیں یقین تھا کہ تھوڑے سے وقت میں ہم تمہارے خلاف یہ جنگ جیت جائیں گے، اس لیے میں تمہیں ان کے نام بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بھائی نے، عمرو نے، وہ سارے خطوط نکالے جو اس کو اسماعیل کے نزدیکی وزراء نے لکھے تھے کہ تم اگر حملہ کرو تو ہماری جانب سے کسی طرح کی بھی تمہیں رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، تم بہت جلد اسماعیل کو ہرا دو گے۔ وہ لیٹرز جب اس نے نکالے ہیں اور اسماعیل کو دینا چاہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسماعیل نے آگ جلائی اور کہا کہ میں اس آگ کے سامنے ان لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کروں گا۔ بھائی کو جس نے اس کو عزت نہ دی تھی اس کو قیدی بنایا، اور پھر وہ خطوط اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی پوری کابینہ کے ساتھ، اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اس آگ کے آس پاس آ کر بیٹھا۔ جب آ کر بیٹھا تو اس کے بعد اس نے ان خطوں کا مطالبہ کیا، وہ خط اسے دیے گئے، اور پھر اس نے ان خطوں کو آگ میں ڈالا اور کہا کہ جب اللہ نے ان کا پردہ رکھا ہے میں ان کو ایک اور چانس دیتا ہوں، میں ان کے نام نہیں جاننا چاہتا، انہوں نے مجھ سے ساری زندگی لائل میرے ساتھ رہے، مجھ سے وفا کرتے رہے، لہٰذا اب میں ان کے ساتھ وفادار رہوں گا اور انہیں ایک اور موقع دوں گا۔ کہنے لگے کہ اب ہم کسی صورت اسماعیل ابن حرس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔
فتح یا جیت اسی چیز کا نام ہے. اور جو شخص دوسروں کو بے عزت و رسوا کرنا چاہے، ہم سب جانتے ہیں شام کی سرزمین اس کی بہترین مثال ہے کہ جہاں پر اپنی عزت کو بچانے کے لیے یزید ابن معاویہ یا اپنی طاقت اور سلطنت کو بچانے کے لیے یزید ابن معاویہ پہلے کیا خط لکھتا ہے مروان ابن حکم کو کہ کسی بھی صورت میں مجھے حسین کے ہاتھ سے بیعت لے کر آؤ، خواہ اس کی بیعت لینے کے لیے اس کی جان کیوں نہ لینی پڑے. ولید اور مروان ابن حکم کا مکالمہ مشہور ہے، آپ اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو تاریخ میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے ولید نے کہا کہ مدینے میں ہی چھپکے سے امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کو شہید کر دیتے ہیں. یہ حکم کہاں سے آیا تھا؟ یہ حکم شام سے آیا تھا. اور پھر وہ جو جس کے پاس خود عزت نہ ہو وہ کسی اور کو عزت نہیں دے سکتا. جب اس نے عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر بن ذوالجوشن اور بہت سارے کمانڈر سے یہ کہا کہ قتل حسین حتمی کیا جائے، اور وہ لوگ حسین کے حکم یزید کے حکم کی تعمیل میں اپنے ہاتھوں کو خون سید الشہداء سے رنگین کرتے ہیں، تاریخ کیا کہتی ہے؟ اس رسوائی کے بدلے میں، رسوائی تھی نا کہ وہ خود ہی اس میں چلے گئے، اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے، اور اس رسوائی کے بدلے میں کیا ہوا؟ یزید نے جب دیکھا کہ لوگ عوام الناس اس کے خلاف ہو رہے ہیں، قتل حسین پر آواز اٹھا رہے ہیں، امام کی مظلومیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر کوئی اس سے سوال کر رہا ہے، نواسۂ رسول کی عزت اور حرمت اور تقدیس سب کی نظروں میں ایسی ازبر ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یزید نے کیا کہا میں نے تو قتل حسین کا حکم ہی نہیں دیا تھا، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد تھے. آپ سب نے بارہا سن رکھا ہوگا کہ کس طرح سے یہ مختار ثقفی کے ہاتھوں سے اپنی جانیں بچانے کے لیے چھپتے پھرتے تھے. پھر توابین کا قیام ہوا تو اس سے اپنی جانیں بچانے کے لیے دوسری دفعہ یہ چھپتے پھرتے تھے. اس کے بعد جناب زید نے جب قیام کیا تو تب بہت سارے قاتلین خون سید الشہداء اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے 3 موقع ایسے آئے کہ جب یزید کے حکم کی فرما برداری کرنے والے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رسوا و خوار ہو گئے. لہٰذا فرمایا ندامت تمہارے ہاتھ میں ہے، عزت تمہارے ہاتھ میں ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں عزت دے اور تم رسوائی اور ذلت کا دامن اپنے ہاتھوں میں لے لو. اور بالخصوص یہ ایام جو میں اور آپ گزار رہے ہیں جو نزدیک ہے 40 کے، دیکھیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایام 40 سے پہلے اپنے فرائض جانتے ہوں. یہ دور جو ہم گزار رہے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس سے زیادہ تنگ، اس سے زیادہ باریک، اس سے زیادہ فتنہ پرور زمانہ پہلے کبھی نہ آیا. ہمیں اس میں کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا. ایک چھوٹی سی بات اور پھر اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ 40 سے پہلے ہم ایک سمت، ایک ڈائریکشن، ایک جہت اپنی معین کریں، اور پھر اس کے بعد ہم عزت اور آبرو کے ساتھ بطور قوم شیعہ، بطور عزاداران سید الشہداء، مقصد سید الشہداء کو لوگوں تک پہنچائیں. ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے، قرآن میں سب سے زیادہ کس قوم کا تذکرہ ہے؟ قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. اس قوم کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہے، آپ یقین جانیے جتنا زیادہ آپ قوم بنی اسرائیل کو پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ تو آج کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو سب ابھی کی باتیں، یہی زمانہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں. اور قوم بنی اسرائیل میں کیا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ریفرنس اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتی ہوں کہ جب حضرت موسیٰ غالب آ گئے فرعون کے اوپر اور آپ نے لوگوں کا فرعون کی سلطنت میں سے ایک بہت بڑا گروپ اپنی طرف کر لیا، یعنی وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ فرعون کی جگہ کو چھوڑتے ہیں، ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. فرعون کی سلطنت سے ہجرت کر کے جب حضرت موسیٰ جانے لگے تو فرعون جو انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا پروردگار ہوں، پالنے والا ہوں کا اعلان کرنے والا تھا، اس نے یہ کہا کہ میں اس شخص یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں اس شخص کے پیچھے جاؤں جو ننگے پاؤں یہاں سے بھاگا ہے. یعنی ایک کمزور کے پیچھے میرا جیسا طاقتور نہیں جائے گا.
یہ اس کا فرسٹ ریاکشن تھا. سب سے پہلی اٹیمپٹ جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی وہ کیا تھی؟ دیکھیے اس حصے کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ ہم نے جناب سکینہ کے حق میں کچھ کنیزی کی، کیونکہ یہ آج کی اسی ویک کی بات ہے جو ہمیں سمجھنی ضروری ہے. فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں موسیٰ کے مقابلے میں کسی ایسے کو بھیجتا ہوں کہ جو اگر جیتے یا ہارے میری کہیں سے ہار نہ ہو، میری جیت ہی ہو. لہٰذا اس نے کیا کیا؟ بلعم باعورا جو حضرت لوط علیہ السلام کا نواسا تھا، جو صاحب علم تھا، جو اللہ کی بندگی کرنے والا تھا. فرعون کو اللہ نہیں مانتا تھا. جو اللہ کی معبود کی بندگی کرنے والا تھا، جس کے پاس اسم اعظم الہی کا علم موجود تھا، جو مستجاب الدعویٰ تھا کہ جب وہ کوئی دعا کرتا، ہاتھ اٹھاتا تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی. بلعم باعورا کو بلایا فرعون نے اور کہا کہ تم موسیٰ کے پیچھے جاؤ اور موسیٰ کو تم ناکام کرو، نفرین کرو، بد دعا کرو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو بلعم باعورا نے کہا میں نادان نہیں ہوں، میں موسیٰ کے لیے بد دعا کروں، میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اولاد نبی ہوتے ہوئے ایک نبی کے لیے بد دعا کروں اور ان کو ناکام کروں. پھر فرعون نے بلعم باعورا سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس علم ہے، تمہارے پاس دعا کی طاقت موجود ہے، تمہارے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے، تمہارے پاس بہترین حسب نسب موجود ہے. ایک چیز کی کمی ہے، وہ یہ کہ تم دنیاوی لحاظ سے کسی اچھی پوزیشن پر نہیں ہو. اگر تم میرے ساتھ مل جاتے ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کر دیتے ہو تو اس کے نتیجے میں تمہیں دنیا کا مقام دوں گا، یعنی اپنے دربار میں ایک اچھا مقام دوں گا. بے شک تم اپنے اللہ کے اوپر ایمان رکھو. کیا کہ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون خود کھڑا نہیں ہوا، موسیٰ کے مقابلے میں بلعم باعورا کو کھڑا کیا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا موسیٰ ہار جائیں گے یا بلعم باعورا ہار جائیں گے. اور جب دونوں میں سے کوئی بھی ہارے گا، جیت کس کی ہوگی؟ فرعون کی. جیتے گا کون؟ جو گمراہی پر ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا. چلو اللہ کا انکار بھی نہیں، وہ تو خود اپنا ربوبیت کا اللہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے. کیا یہ کہ جو حق پر ہے اس کے سامنے دوسرے حق کو لے آئے کہ دو حق آپس میں لڑیں اور جو باطل ہے وہ سیف رہے. آج جو میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے، ہمارے مد مقابل ہماری ہی روح اور ہمارے ہی نفس کو رکھا جا رہا ہے. شیعوں کو کس سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ شیعوں اور کس کے درمیان تفرقہ یا مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں؟ شیعہ خود کبھی ذاکرین کے نام پر، کبھی مقصرین کے نام پر، کبھی ماتمی کے نام پر، کبھی کوئی اور لیبل یا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. اس کا نتیجہ اگر ہم لوگ اس سازش کا شکار ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک اثنا عشری دوسرا اثنا عشری کا جب دشمن ہو جائے گا تو یقینی سی بات ہے فائدہ وہ اٹھائے گا جو غیر اثنا عشری ہے، جو غیر عزادار ہے. دوسرے لیول پر جو اسی جنگ کو یا اسی سازش کو اور زیادہ گہرا کیا گیا ہے وہ کیا کہ شیعوں کے مقابلے میں، یعنی مسلمانوں کے ایک فرقے کے مقابلے میں مسلمانوں کا دوسرا فرقہ رکھ دیا گیا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں. آخر میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے گا، ایک حق والا دوسرے حق والے کی جان لے گا، ایک شخص جو دوسرے کو اپنا بھائی، اپنا نفس کہتا ہے اسی کے ہی گریبان میں رہے گا. سرانجام جو غیر مسلمان ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. دیکھیے ہمیں اپنے اشتراکات پر چلنے کی ضرورت ہے. اگر بلعم باعورا اپنی ہوس، اپنی ترجیحات، اپنی کمیوں کی جگہ اپنے مقصدیت پر رہتا، مقصد پر رہتا، اپنے مشن پر رہتا، جس بنیاد پر اس کو وہ فضیلتیں دی گئی تھیں ان پر برقرار رہتا تو کبھی بھی بلعم باعورا کا وہ انجام ہوتا جو قرآن لکھتا ہے، کہتا ہے کہ بلعم باعورا حرص دنیا کی گریڈ میں مبتلا ہوا اور وہ اپنے محل سے، یعنی فرعون کے محل سے نکلا اور اپنے
گدھے پر سوار ہونے لگا اور گدھے کو اس نے کہا چلو ہم نے جانا ہے اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے نفرین کرنی ہے یا پھر ان کا راستہ روکنا ہے، انہیں گرفتار کر کے فرعون کے پاس لانا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ تو جانتے ہیں بلعام باعورہ کے گدھے نے انکار کیا اور کہا میں ایسے سفر پر نہیں جاؤں گا۔ بلعام باعورہ نے اپنے گدھے کو اتنا مارا، اتنا زد و کوب کیا کہ مر گیا وہ گدھا۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں کہ بہشت میں جانے والے دو جانور ہیں، ایک وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا اور دوسرا بلعام باعورہ کا یہ گدھا جس کے پاس بلعام باعورہ سے زیادہ بصیرت موجود تھی۔ لہٰذا بلعام باعورہ کا انجام جو ایسا ہوا کہ وہ ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو گیا، جبکہ اس کے پاس فضیلت کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس ندامت کے اندر کس نے مبتلا کیا؟ کس نے مبتلا کیا؟ خود اس نے جو صاحب ایمان ہے، جس کو اللہ نے سارے علوم دے رکھے ہیں، جس پر حجت تمام ہو گئی ہے، جس پر ہر چیز کو پہنچا دیا گیا ہے۔ میں اور آپ جس دورانیے سے گزر رہے ہیں، ہم اگر اپنی مقصدیت سے ہٹ جائیں، اگر ہم اپنے مشن کو، ہماری جو تحریک ہے وہ کیا تھی؟ ہیہات منت ذلہ، ہر ذلت و رسوائی ہم سے دور ہے۔ ہمیں سید الشہداء نے کربلا جانے سے پہلے کس چیز کا پیغام دیا تھا؟ فرمایا تھا کونوا احرارا فی دنیاکم، اپنی دنیا میں تم آزاد رہو۔ آپ نے فرمایا تھا الحیات مع الظالمین برما، ظالموں کے ساتھ جینا ہمارے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ یا سیوف خذونی، اے تلواروں آؤ مجھے کاٹ ڈالو۔ آپ نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شعار ہیں جو سید الشہداء نے بلند کیے تھے، یہ وہ سلوگنز ہیں جس کی بنیاد پر ہم آج اشک بہاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی مقصدیت کے اندر رہیں گے تو جو ہمارے مقصد میں ساتھ شامل ہے ہم اس کے ہمراہ چلیں گے، اور جہاں پر بھی دشمن ہمارے مقابل ہمیں ہی کھڑا کر دے گا، ہم کبھی بھی اتحاد اور یگانگت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر، اتحاد کرنے والوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو لوگ آپس میں یگانگت کے ساتھ ہیں ان پر اللہ نے اپنا دست شفقت رکھا ہے۔ اللہ انہیں کبھی بھی تنہا و یکا نہیں چھوڑتا۔ بس یہ بات میرے اور آپ کے لیے آج کے دور میں واضح ہونی چاہیے، ہم 40 سے پہلے دشمن کی اس سازش کو ناکام کریں جو ہمارے مقابلے میں ہمیں ہی کھڑا کر دے، ہمارے سامنے ہمارے ہی نظریے کو لے آئے، ہمارے ہی لیبل کو دوسروں کے سامنے تحقیر اور دوسروں کے ایمان اور نظریے اور مقصدیت کو چھوڑ کر ان کے اوپر غلط لیبل لگا کر ان کی تحقیر ہماری زبان سے کروانا چاہے، ہم دشمن کو رسوا کریں گے۔ ہم اپنے اتحاد اور یگانگت سے کسی کو اس کے پست مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ میرا اور آپ کا جو مشن ہے وہ یہ کہ جو بیبیاں، ایک روایت یاد رکھیں، بیبیاں کس حالت میں کربلا سے نکلی تھیں سب کو پتا ہے۔ جب شام پہنچی ہیں تو کربلا سے نکلنے والوں کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی تھی جب تک وہ شام پہنچے ہیں، زیادہ خراب تھی۔ اس کے باوجود جب خولی بن تمیم سے یزید نے پوچھا ہے کہ جب ان بیبیوں کو دربار میں، بازار میں، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا تو یہ کیا کرتی تھی؟ تو خولی کہتا ہے یہ عزت و شرف سے داخل ہوتی تھی۔ آج میرا اور آپ کا وقت، ہمارے ظاہری بدنوں پر تو کوئی بھی زخم کا نشان نہیں ہے، لیکن چار جانب سے باطل اس وقت تشیع کو توڑنا چاہتا ہے، ہمیں توڑنا چاہتا ہے، ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور ہمارا ایک ہی جواب ہے، ایک ہی جواب ہونا چاہیے ہے کہ کسی بھی بہانے سے ہمیں توڑنے کی کوشش کی جائے، پہلے ہم دشمن کو ناکام کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے مسائل کی جانب آئیں گے۔ میرے مولا امام محمد جواد علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا جب تک
اپنی آنکھوں سے شیطان کو مرا ہوا نہ دیکھ لو، اس وقت تک اپنے دفاع کا راستہ نہ روکو، اس وقت تک ڈیفینسو رہو کہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی تمہارے اوپر کوئی بھی حملہ یا انڈیویجولی یا پھر ایز اے گروپ تمہارے اوپر ہو سکتا ہے۔ ہم نے ابھی اپنے دشمن کو ناکام نہیں دیکھا۔ جب ہم نے اپنے دشمن کو ناکام نہیں دیکھا، مرا ہوا نہیں دیکھا، شکست کھائے ہوئے نہیں دیکھا، تو ہمارا جہاد باقی ہے، ہمارا جہاد باقی ہے۔ اور اس جہاد کا سب سے واحد، واضح اور اٹل راستہ اتحاد ہے، چاہے وہ سنیوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ شیعوں کے ساتھ، اثنا عشری کے ساتھ ہو۔ ہمارے اتحاد کے لیے ہمارے پاس بڑے جواز ہیں، بڑے راستے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو دشمن ہے وہ اتنا اشکار ہے، اتنا واضح ہے کہ جو یزید جیسوں کو امیر کہتا ہے، کیا ہم اس سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ تو جو اس نظریے میں ہمارے ساتھ ہے کہ حسینیت ہماری یگانگت کا باعث ہے، ہم اس کے ہمراہ، ہم کیوں نہ اپنی جانوں کو سید الشہداء پر قربان کریں۔ روایت ہے کہ سرزمین کربلا صرف ایک ہستی ایسی تھی کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، مانگ کر لیا تھا، وہ بھی نماز شب کی دعاؤں میں۔ میری جان قربان، امام حسین کی دعاؤں کی قبولیت جناب سکینہ بنت الحسین پر کہ جو اپنی جانفشانی، اپنی محبت اور اپنی انسیت سے اپنے بابا کے دل کو تسکین دیتی ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بڑے جنازے اہل بیت کے حرم سے، اہل بیت کے گھر سے اٹھے ہیں۔ یہ جنازے جو اٹھے ہیں، ان کو اٹھانے والے ہمیشہ سے مرد رہے ہیں۔ آج جس مظلومہ شہیدہ کا ہم نے ماتم کرنا ہے، یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا جنازہ اٹھانے والا بیمار کربلا کچھ اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا، میری جان قربان، اس مظلومہ کے جنازے پر کہ جس کو اٹھانے والے کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ آج جس میت کے اوپر میں نے اور آپ نے ماتم کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ اس جنازے کو اس کی حسین کے دل کا سکون ہے نا، اس کے شایان شان نہیں اٹھایا گیا۔ حسرت ہے ام رباب کی کہ میری بچی کا تابوت سجدہ، اس کے بدن کو ہم غسل دیتے۔ میری جان قربان، سکینہ بنت الحسین کی اس مصیبت کے اوپر کہ جب غسالہ نے آپ کے تن سے کرتا اتارنا چاہا تو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس کے بدن کے زخموں سے یہ کرتا اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اگر اس کو حرکت دی جائے تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ واحد شہید کربلا ہے کہ جس کو غسل دیا ہے تو اس کے کرتے کے ہمراہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں شہید کے لیے لازم ہی نہیں ہے کہ اس کے بدن سے زخموں کو صاف کیا جائے، شہید کے بدن کے زخم اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد بچی ہے، یہ واحد شہید کربلا، شہدائے کربلا میں سے ایک ہے کہ جس کی قبر میں جب اس کو اتارا گیا تو قبر میں اتارنے والا پوری طرح سے جھک نہ سکا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک پہلو پہ سلاتے ہیں بچے کو، میت کو، بی بی کی قبر میں اتارنے والا پوری طرح سے جھک نہ سکا۔ کیونکہ گلے میں طاق کا بوجھ تھا۔ یہ وہ واحد شہیدہ ہے اسلام کی کہ جس کی قبر زندان میں بنی ہے، اے میرے باب الحوائج، امام ہفتم، امام موسیٰ کاظم، آپ نے زندگی کے 14 سال زندان میں گزارے ہیں، لیکن سلام آپ کی اس زندان میں گزاری ہوئی زندگی پر میرے مولا، آپ کی قبر تو زندان سے باہر بنی، میری مظلومہ بی بی جس کی قبر بھی زندان میں بنی ہے۔ میرا سلام اس بچی پر کہ جس کے لاشے کو اٹھا کر
رونے والے قیدی تھے. آج تک کوئی جنازہ ایسا نہیں جس پر رونے والے قیدی ہوں، رونے والے قیدی ہوں جس پر اس کے اہل و عیال سے زیادہ قیدی و اسیر گریا کر رہے ہوں. الغرض کہتے ہیں یہ سکینہ جو 4 سال کی بچی ہے، جب کربلا سے نکلی ہے تو اس نے یتیمی کا عجیب رخ دیکھا ہے. آپ جانتے ہیں روایت مشہور ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب عاتقہ کو، جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو اپنی آغوش میں بٹھایا. مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ان سے محبت سے پیش آئے، ان کے کانوں میں بالیاں پہنائیں اور پھر اس کے بعد شفقت سے پیار کرنے لگے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے عاتقہ ابھی میں تمہارے پاس موجود ہوں، کبھی بھی کچھ چاہیے ہو، کچھ ضرورت ہو تو مجھ سے مطالبہ کرو. جناب سکینہ یہ منظر دیکھتی رہیں، آ کر بابا سے پوچھا ہے بابا کبھی آپ نے عاتقہ سے ایسی محبت نہ کی، آج کیوں ایسی کی؟ تو فرمایا ہے میری بچی تو نہیں جانتی عاتقہ یتیم ہو گئی ہے. پوچھا سکینہ سے بابا یتیمی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا سکینہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا بابا نہ رہے. جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس سے محبت سے پیش آتے ہیں. بس اتنا سننا تھا. بچی نے یتیمی کی یہی تعریف ذہن میں رکھی. سنیے سکینہ کی یتیمی کا استقبال کیسے ہوا. شب عاشور شام غریبہ جب اشقیاء خیموں کی جانب آتے تھے تو بچی شقی کی جانب بڑھتی تھی. انا الیتیم کہتی ہوئی. یتیمی کا استقبال ایسا ہوا کہ سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے گئے. کاش کانوں سے بالیاں لے لی گئی ہوتی لیکن بالیاں چھینی گئی. یتیمی کا استقبال ایسے ہوا کہ بیویوں کے ہاتھ بندھے بچی کے رسن گلا بدا. یتیمی نے استقبال ایسا کیا کہ پنجوں پر چلتی رہی، گھوڑے سے گرتی رہی، اونٹ سے گرتی رہی، پیاسی کے لب چھد گئے، پانی کا سوال کرتی رہی لیکن پانی نہ ملا. یتیمی نے استقبال ایسا کیا کہ کوفے کی عورتیں صدقہ دینے لگی. یتیمی نے استقبال ایسا کیا کہ یہ بچی خرابہ شام پہنچ گئی، زندان شام پہنچ گئی. ایک رات تھکی ہوئی یہ بچی جو سوئی ہے عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے. کہتی میں نے بابا سے ملنا ہے، میں نے بابا سے ملاقات کرنی ہے. یک دفعہ بچی کا گھریا ایسا بلند ہوا کہ بیویوں نے پوچھا سکینہ ایسا کیا ہوا؟ جناب سکینہ نے بتایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے خون کا دریا ہے، میرا بابا اس میں ڈوبا جا رہا ہے، میں نے اپنے بابا سے ملنا ہے. صدائے گریا اتنی بلند ہوئی یزید کے کانوں سے ٹکرائی. یزید نے سر حسین تشت میں رکھ کر جناب سکینہ کے پاس جو بھیجا، بچی نے بابا کے سر کو دیکھا، ایک جملہ کہا اے بابا پہچانا میں تیری سکینہ. اے بابا یتیمی نے صورت بدل دی. اے بابا شمر نے تماچے مارے. اے بابا بازار شام میں لوگوں نے تانے دیے. اے بابا لوگ پتھر مارتے تھے. اے بابا اسارت نے ستایا ہے. یہ کہہ کر بچی نے جو لبوں کا بوسہ لیا، زندان شام میں سکینہ مر گئی. زندان شام میں سکینہ مر گئی.